الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديهم ويعفو عن كثير. وقال في موضع آخر له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وقال في موضع آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. तमाम हज़रात एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल मुअज़्ज़िज़ बुज़ुर्गों, दोस्तों और तलबाए कराम,
یہ مہینہ سفر المصفر کا مہینہ شروع ہونے والا، ہم اس مہینے میں بعض ایسے خیالات، توہمات ہم نے اپنے دل کے اندر بٹھا لیے جس کا اسلام کے اندر تصور ہی نہیں۔ انہی ایک دو باتوں پہ آج گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی ذات مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میری زبان سے ان کلمات کو جاری فرمائے جو میرے لیے اور آپ کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اللہ رب العزت کی ذات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منصب نبوت کا کام کرنا شروع کیا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کی ذات کے برحق ہونے کے بارے میں، اپنے پیغمبر اور آخری نبی ہونے کے بارے میں، آخرت کے برحق ہونے کے بارے میں، جنت برحق ہونے کے بارے میں، دوزخ برحق ہونے کے بارے میں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے برحق ہونے کے بارے میں، اور حساب و کتاب کے برحق ہونے کے بارے میں دعوت اسلام دی، لوگوں کو اس بات کی طرف بلایا اور وہی کفر اور شرک سے محفوظ رہنے کی تلقین فرمائی، خالصتاً توحید کی، اللہ رب العزت کی توحید کی دعوت دی، اللہ رب العزت کی ذات کی وحدانیت کی دعوت دی۔ وہیں پر جو لوگوں کے دل، جو اس وقت لوگوں کے اندر غلط توہمات، غلط خیالات اور رسومات جو لوگوں کے اندر موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی دور فرمایا اور اس سے بچنے کی تلقین بھی فرمائی۔ غلط توہمات، خیالات، وہمات یہ ابتدائی سے کافروں کے اندر موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منع کرنے کے باوجود پھر بھی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ سے لے کر اب تک لوگوں کے اندر وہ کچھ نہ کچھ موجود ہے۔ جو لوگ اللہ کی ذات پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، وہ تو ان خیالات، ان توہمات سے انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، وہ تو پکے موحد بن گئے، وہ تو توحید والے بن گئے۔ لیکن جو لوگ ایمان نہیں لے کر آئے، کفر اور شرک کے اندر مبتلا رہے، ان کے اندر وہ توہمات، وہ خیالات، وہ رسمات ویسے ہی موجود رہی، وہ اسی سے منتقل ہو کر مسلمانوں کے اندر بھی یہ منتقل ہوتی رہی، مسلمان بھی اس کے اندر مبتلا ہو گئے۔ وہ خیالات، وہ توہمات جو کافروں کے اندر موجود تھے، انہوں نے تھوڑا بہت اس کو مسلمانوں کے اندر بھی منتقل کر دیا، تو وہی خیالات اور توہمات کا کچھ ذکر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب خیالات کی نفی فرمائی، باطلانہ عقائد کی نفی فرمائی، جو باطل عقائد تھے ان کی نفی فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الجاہلانہ رسم کو ختم فرمایا،
اسلام لانے کے بعد کوئی بھی جاہلانہ رسم اب باقی نہ رہی. اب اسلام ہے، توحید ہے اور اسی کی دعوت ہے، اسی بات کو ہی اپنانا ہے اور اسی پہ ہی چلنا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اگر کہیں موجود ہے وہ کم علمی کی وجہ سے، جاہلیت کی وجہ سے یہ باتیں جو ہے ہمارے اندر موجود، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بالکل ہی ختم فرما دیا. وہ جاہلانہ رسمات کیا تھی، وہ رسومات کیا چیزیں تھی جن کو اختیار کیے ہوئے اور ہمارے اندر بھی وہ کچھ نہ کچھ موجود ہے. ان میں سے ایک رسم یہ بھی تھی، ایک بات یہ بھی تھی، ان کا ایک غلط عقیدہ یہ بھی تھا کہ بیماری جو ہے وہ دوسروں کو لگ جاتی ہے. یہ عقیدہ ان کے درمیان موجود تھا اور اس کو عربی کے اندر ادوا کہا جاتا ہے. بیماری کا کسی دوسرے کو لگ جانا. عرب کے اندر ایسے ہوتا، ادوا ایسی بیماری کو کہا جاتا ہے، ایسی خطرناک بیماری جو کسی کو لگ جاتی تو پھر لوگ اس کے ساتھ بیٹھنا، اس کے ساتھ کھانا، اس کے ساتھ پینا، اس کے ساتھ ملنا جلنا جو ہے وہ علیحدہ کر دیتے، اس کے پاس بالکل نہیں بیٹھتے تھے. یہ عرب کے اندر موجود تھا. عرب کے کافر جو ہے ان کے درمیان جو ہے اس طرح کے توہمات اور یہ خیالات باطلا موجود تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نفی فرمایا لا ادوا، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے. اور عرب کے کافر اس بیماری کے اندر مبتلا تھے کہ اگر کسی آدمی کو بہت ہی خطرناک بیماری لگ جاتی تو وہ لوگ کیا کرتے، آپس کے اندر جو ہے اس کے ساتھ ملنا جلنا ختم کر دیتے، اس کے پاس بیٹھنا ختم کر دیتے، اس کے ساتھ کھانا ختم کر دیتے، اس کے ساتھ پینا ختم کر دیتے، اس کے ساتھ ملنا جلنا ختم کر دیتے. یہ ان کے درمیان جو ہے یہ باطلانہ عقائد پائے جاتے تھے کہ بیماری جو ہے وہ دوسروں کو، خطرناک بیماری جو ہے وہ دوسرے کے یہاں منتقل ہو جاتی ہے، دوسرے آدمی کو وہ بیماری لگ جاتی ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں، کوئی بھی بیماری جو ہے کسی دوسرے آدمی کو منتقل نہیں ہوتی. اور پھر یہ بات جو ہے انسانوں کے درمیان ہی موجود نہ تھی بلکہ وہ جانوروں کے اندر بھی یہی عقائد رکھتے تھے کہ جانوروں کے اندر بھی یہ بیماری جو ہے منتقل ہو جاتی ہے. جانوروں کے اندر بھی ان کے اسی طرح کے خیالات تھے، اسی طرح کی ان کی توہمات تھی، اسی طرح کے ان کے غلط عقائد جو ہے جانوروں کے اندر بھی موجود تھے. اب خارشی اونٹ، اس کی بیماری جو ہے ہونٹ کے نیچے سے شروع ہوتی، ایک اونٹ کو لگی، پھر دوسرے کو لگ گئی، پھر دوسرا بیمار ہو گیا. اس طرح ریوڑ کے ریوڑ جو ہے خارشی کے اندر مبتلا ہوتا تھے، خارش کی بیماری کے اندر جو ہے مبتلا ہو جاتے. یہ ساری کی ساری بیماری ان کے اندر پھیل جاتی. اب اس بیماری کے اندر بھی ان کا یہی نظریہ تھا کہ اب جس اونٹ کو بیماری لگ گئی ہے اب اس کے پاس جو ہے وہ دوسرے اونٹوں کو نہیں باندھتے تھے، وہ اس اونٹ کو جو ہے علیحدہ کر دیتے، دوسرے اونٹوں کو علیحدہ لے جاتے تاکہ یہ بیماری جو ہے اس دوسرے اونٹوں کو نہ لگ جائے. حالانکہ بیماری دینے والی، صحت دینے والی ذات تو ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے. اللہ کی ذات کی طرف سے بیماری آتی ہے، اللہ ہی کی ذات جو ہے صحت دینے والی ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العزت ہی کی ذات کی طرف سے ہے. لیکن ان کا یہ عقیدہ انسانوں کے اندر بھی موجود تھا اور جانوروں کے اندر بھی یہ بد عقیدہ جو ہے موجود تھا. وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بیماری جو ہے منتقل ہو جاتی ہے، ایک جانور سے دوسرے جانور کو یہ بیماری لگ جاتی ہے، ایک جانور سے دوسرے جانور کے اندر یہ بیماری لگ جاتی ہے. اگر ایک اونٹ کو لگ گئی تو دوسرے اونٹ بھی جو ہے اس سے بیمار ہو جائیں گے، وہ بھی خارج زدہ ہو جائیں گے، اس لیے اس اونٹوں کو علیحدہ کر دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نفی فرما دی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا لا ادوا، کوئی بھی بیماری ایسی نہیں
جو دوسرے کے یہاں منتقل ہو جائے، جو دوسرے کو لگ جائے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا، تو عرب کے بدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ بیماری جو ہے دوسروں کو نہیں لگتی، حالانکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اونٹ بیمار ہوا، اس کے اونٹ سے نیچے سے خارش کی بیماری شروع ہوئی، اب ایک اونٹ کو لگی، دوسرے اونٹ کو لگی، اس طرح ریوڑ کے ریوڑ اس سے جو ہے خارج زیادہ ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی بیماری جو ہے دوسرے کے یہاں منتقل نہیں ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں یہ جو تمہارا عقیدہ ہے یہ غلط ہے، اور بات جو ہے وہ اسی طرح یہ ہے، اونٹ کی بیماری جو ہے دوسرے اونٹ کو نہیں لگتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا، مجھے یہ بتلاؤ، یہ جو پہلے اونٹ کو خارش کی بیماری لگی ہے، یہ جو اونٹ کے نیچے سے شروع ہوئی ہے، سارا اونٹ خارج زیادہ ہو گیا، اس پہلے اونٹ کو بیماری جو ہے کس اونٹ سے لگی ہے؟ یہ پہلے اونٹ کی بیماری جو ہے یہ بتلاؤ کہاں سے آئی ہے؟ تو جو ذات پہلے اونٹ کو جس وجہ سے بیماری آئی، اسی وجہ سے دوسرے اونٹوں کو بیماری لگی۔ اللہ کی ذات جس کو محفوظ رکھنا چاہے وہ محفوظ رہ گیا، جس تک وہ بیماری پہنچنی تھی اس کو وہ بیماری لگ کر ہی رہتی ہے، اس کو وہ بیماری پہنچ کر رہتی ہے۔ اللہ کی ذات کی طرف سے بیماری آتی ہے، اللہ کی ذات حفاظت فرماتی ہے، اللہ کی ذات تندرستی دینے والی ہے۔ یہ صحت اور بیماری جو ہے ایک اللہ رب العزت کے ذات کے قبضہ کے اندر ہے۔ یہ صحت اور بیماری، یہ تقدیر، یہ اللہ رب العزت نے انسان کے بارے میں لکھ دی۔ اگر آدمی 100% تندرست ہے، وہ اچانک بیمار ہو جائے، یہ بیماری اب کہاں سے آ گئی؟ اس کو بیماری اب بتلاؤ کہاں سے لگ گئی؟ اور ایک آدمی بیمار ہے، 100% بیمار ہے، اب وہ صحت مند ہو گیا، اب یہ صحت اس کو کہاں سے آ گئی؟ یہ ساری کی ساری چیزیں، آدمی کا صحت ہونا، صحت مند ہونا، آدمی کو بیماری لگ جانا، یہ ساری کی ساری ایک اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے ہے۔ صحت کا آنا، بیماری کا آنا، تندرست ہو جانا، یہ سارا کا سارا ایک مالک الذات کے قبضہ کے اندر ہے۔ وہ ذات ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ہے، اس ذات کے قبضہ کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہے۔ کسی انسان کو دوسری کی وجہ سے بیماری نہیں لگتی، کسی کو کسی کی وجہ سے بیماری منتقل نہیں ہوتی۔ یہ ساری کی ساری توہمات، یہ کافرانہ بدعقائد ہے، یہ کافروں کی طرف سے ہمارے اندر جو ہے منتقل ہو گئے۔ اب بھی یہ نظریات اور عقائد جو ہے ہمارے اندر جو بعض ذات کے اندر موجود ہے، وہ انہی کے ذریعے ہی ہے، کافروں کے ذریعے، انگریزوں کے ذریعے۔ ان ڈاکٹروں نے یہ کہہ دیا یہ بیماری جو ہے لگ جاتی ہے، یہ بیماری جو ہے منتقل ہو جاتی ہے۔ اب بڑی سے بڑی بیماری بھی ہو، کینسر ہو، چھوٹی سے چھوٹی بیماری نزلہ بھی ہو، نزلہ زکام ہو، یہ بیماری جو ہے اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے ہے۔ کسی کو یہ بیماریاں جو ہے لگنے والی نہیں، کسی کے یہ منتقل ہونے والی نہیں۔ طاعون کی بیماری ہو، برس کی بیماری ہو، کینسر کی بیماری ہو، نزلہ اور زکام ہو، یہ تمام کی تمام بیماریاں اللہ کی ذات کی طرف سے ہے۔ اللہ کی ذات بھیجنے والی ہے، اللہ کی ذات تندرستی دینے والی ہے۔ جس کو اللہ کی ذات چاہتی ہے اس کو یہ بیماری لگ جاتی ہے، جس کو اللہ کی ذات چاہتی ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ باقی اس کے لیے تدابیر کرنا، اس کے لیے اسلام ہمیں منع نہیں کرتا۔ ظاہری اسباب کو اختیار کرنا، دوائی لینا اور ان چیزوں سے محفوظ ہونا، اس کے لیے ظاہری تدابیروں سے ہمیں اسلام منع نہیں کرتا۔ اور یہ تقدیر، یہ جو فیصلے، یہ اللہ رب العزت کی ذات نے انسان کے لیے لکھ دیے۔ انسان کی پیدائش سے پہلے اللہ رب العزت کی ذات نے یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کے بارے میں لکھ دی۔ یہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ رب العزت کی ذات نے یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کے بارے میں لکھ دی۔ اور ہم فرماتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری تقدیر 50,000 سال پہلے جو ہے انسان کے بارے میں اللہ رب العزت کی ذات نے لکھ دی۔
کہ انسان کب کتنا رزق ملے گا، اس کو کتنی زندگی ملے گی، اس کی موت کے بارے میں، اس کی تندرستی کے بارے میں، اس کی مصیبتوں کے بارے میں، اس کی خوشی کے بارے میں، اس کے غمی کے بارے میں، یہ سارا کا سارا چیزیں جو ہے اللہ رب العزت کے علم کے اندر ہے، اللہ رب العزت کی ذات کے علم کے اندر ہے، اللہ کی ذات نے سب کو اپنی چیزوں کے اندر محفوظ کر لیا۔ تو یہ صحت اور بیماری اور تندرستی یہ ساری کی ساری ایک اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہی اس چیزوں سے محفوظ کرنے والی ہے۔ اللہ کی ذات سے یہ چیزیں جو ہے انسان کو لگتی ہے اور اس سے صحت حاصل کرتے ہیں۔ یہ جذام کی بیماری، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس علاقے کے اندر طاعون کی بیماری پھیل جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پر جو لوگ موجود ہیں وہ اس علاقے سے باہر نہ آئیں، جو وہاں باہر موجود ہیں وہ اس علاقے کے اندر نہ جائیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکمت کے تحت، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکمت کے تحت یہ تدابیر بتلائی۔ ایمان والے بعض کا ایمان بہت ہی زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اعلیٰ ایمان والے ہوتے ہیں، کچھ کمزور ایمان والے ہوتے ہیں، کچھ کا ایمان جو ہے بالکل ہی کمزور ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر والوں کو اندر جانے سے اس علاقے سے منع فرمایا۔ اگر یہ تندرست ہے اس علاقے کے اندر چلا گیا تو یہ کہے گا کہ مجھے اس علاقے کے اندر جانے کی وجہ سے، اس آدمی کے پاس جانے کی وجہ سے یہ بیماری لگ گئی۔ اس کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ایمان جو ہے یہ محفوظ ہو جائے۔ جو کمزور ایمان والا ہوگا وہ یہی کہے گا کہ مجھے بیماری جو ہے اس علاقے کے اندر جانے کی وجہ سے لگی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے والوں کو باہر آنے سے بھی منع فرمایا۔ جو کمزور ایمان والا ہوگا وہاں پر تندرست ہوگا یا اس کو بیماری لگنے والی ہوگی یا بیماری لگ چکی ہوگی، تو جب وہ اس علاقے سے دوسرے علاقے کے اندر منتقل ہوگا، وہاں سے آ جائے گا تو وہ یہ کہے گا کہ میں جو ہے اس علاقے سے جب باہر آ گیا تو اس وجہ سے جو ہے مجھے جو ہے یہ بیماری سے محفوظ ہو گیا۔ وہاں پر مجھے بیماری موجود تھی لیکن میں اس علاقے سے جب دوسرے علاقے کے اندر چلا گیا، اس بستی کو چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا تو اب جو ہے میں محفوظ ہو گیا، مجھے جو ہے بیماری جو ہے نہیں لگی، اب میں صحت مند ہو گیا۔ تو وہ یہی سمجھے گا کہ میں جو ہے وہاں پر اگر رہتا تو بیمار ہو جاتا یا اس بیماری کے اندر جو ہے ہلاک ہو جاتا۔ تو یہ آدمی کو جو ہے محفوظ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس علاقے کے اندر طاعون کی بیماری پھیل جائے تو اس علاقے کے اندر نہ جاؤ، اور جو لوگ وہاں پر موجود ہیں تو وہ اس علاقے سے جو ہے باہر نہ آئے، تاکہ ان کے اندر جو ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ ہمیں جو ہے اس علاقے سے باہر آنے کی وجہ سے شفا ملی، اس علاقے کے اندر رہتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، اور جو باہر ہے وہ یہ نہ سمجھتے کہ ہمیں وہاں جانے کی وجہ سے جو ہے یہ ہلاکت آئی ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے پاکستان کا جھنڈا بھی لہرایا۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں پاکستان کے اندر موجود تھا، پاکستان جو ہے فتح ہو گیا تو اس کے بعد ان کے کچھ ملنے والے ہندوستان کے اندر بھی موجود تھے، اور ان میں سے کچھ سکھ بھی تھا، وہ بھی ان کے ملنے والوں میں سے تھا۔ تو مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جب واپس اس علاقے کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پر دوستوں سے ملاقات کرتے ہیں، تو وہاں پر یہ بھی پوچھتے ہیں کہ وہ لالا جی ایک سکھ آدمی کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں وہ کہاں ہے، وہ نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ توہمات، یہ غلط خیالات اور رسومات دوسرے کی بنسبت جو ہے یہ ہندوؤں کے اور سکھوں کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے، ان کے یہ بد عقائد ان کے اس کے متعلق زیادہ ہے۔ تو مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ان سے ملاقات کے لیے گئے، پتہ چلا کہ وہ ایک خطرناک بیماری کے اندر موجود ہے۔ تو جب ان کے گھر ان کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے، کافر اگر بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری جو ہے کرنا یہ بھی سنت ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان کی تیمارداری کے لیے جاتے، تو مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی تیمارداری کے لیے گئے تو کیا دیکھتے کہ گھر والوں نے اسے علیحدہ ہی ایک کونے کے اندر ڈال دیا، اپنے آپ سے دور رکھا ہوا۔ ان کے یہ خیالات تھے، ان کے اندر یہ بد عقائد تھے کہ بیماری جو ہے اگر لگ جائے تو وہ دوسرے کو بھی منتقل ہو جاتی ہے۔ اسی نظریے کے تحت جو ہے، اسی بد عقائد کے تحت انہوں نے جو ہے اس آدمی کو جو ہے اپنے گھر کے کونے کے اندر رکھا ہوا۔ اب اس کے پاس بھی کوئی نہ جاتا، اس کے قریب بھی کوئی نہ جاتا، تو مولانا ظفر احمد عثمانی اس کی بیماری تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے تو اس کے پاس جا کر بیٹھ گئے، اس کے احوال و احوال اس کے بارے میں پوچھنے لگے۔ تو وہ یہ دیکھ رہا کہ مولانا ظفر احمد عثمانی میرے پاس آ کر بیٹھ گئے اور دوسرے گھر والے جو ہے وہ قریب بھی نہیں آ رہے، باہر والے تو چلا ہوا بیماری کی وجہ سے نہیں آ رہے، اب گھر والے بھی جو ہے اس بیماری سے دور ہے، لیکن مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے قریب جا کر بیٹھ گئے اور ان سے احوال حال پوچھنے لگے۔ وہ یہ کہنے لگا کہ میرے گھر والوں نے بھی مجھے چھوڑ دیا، میری زندگی کے اندر ہی میرے لیے یہ قبر بن گئی، مجھے علیحدہ چھوڑ دیا، میرا کھانا پینا اس کے لیے بھی میرے پاس نہیں آتے، مجھے دوائی دینے کے لیے بھی میرے پاس نہیں آتے، دور سے انہوں نے کوئی بانس لٹکا ہوا وہاں برتن رکھا ہوا، اسی کے ذریعے اس کو دوائی پہنچا دیتے، کھانا پینا بھی ایسے دور سے اس کو پہنچا دیتے۔ وہ یہ کہتے کہ بیماری جو ہے دوسرے کے ساتھ جو ہے منتقل ہو جاتی ہے، یہ خطرناک بیماری جو ہے ہمیں بھی لگ جائے گی۔ مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس بیٹھے اور فرمایا اسلام کے اندر ہمارے نظر عقائد یہی ہے، ہمارا اسلام ہمارا مذہب یہی کہتا ہے کہ کوئی بیماری جو ہے دوسرے آدمی کو کسی کی وجہ سے منتقل نہیں ہوتی، اللہ کی ذات جس کو چاہتی ہے بیماری پہنچا دیتی ہے، جس کو چاہتی ہے شفا دے دیتی ہے، یہ ہمارا مذہب ہمارا اسلام جو ہے یہی کہتا ہے۔ ہمارے مذہب کے اندر ایسا ہی ہے، دیکھو میں آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا، آپ کی تیمارداری کے لیے آپ کے پاس بیٹھ گیا، تو اسی طرح کچھ دیر ان کے پاس بیٹھے رہے۔ وہ اس چیز سے بہت متاثر ہوئے کہ میرے گھر والوں نے بھی مجھے چھوڑ دیا، میرے بیوی بچوں نے بھی مجھے چھوڑ دیا، اس بیماری کی حالت کے اندر ہی میری زندگی جو ہے وہ موت سے بدتر ہو گئی، لیکن اسلام ایک سچا مذہب ہے۔ وہ جو ہے متاثر ہو کر جس آدمی کے سامنے اس کی حقیقت کھل جائے وہ اس سے متاثر ہو کر رہتا ہے۔ جب مولانا ظفر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو یہ بتلایا اور ان کا سامنے بیٹھنا اس نے یہ دیکھ لیا، اس نے واقعی یہ بات سمجھ لی کہ اسلام جو ہے سچا مذہب ہے۔ جس وقت مولانا ظفر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے واپس آنے لگے تو وہ آدمی بول اٹھا، اس نے یہ کہا کہ آپ جو ہے مجھے وہ کلمہ پڑھا دیجئے، اسلام جو ہے سچا مذہب، وہ کلمہ جو ہے مجھے پڑھا دیجئے، میں اس بات کو دیکھ چکا ہوں، میرے گھر والے بھی مجھے چھوڑ چکے، اس بیماری سے وہ بھی مجھ سے دور ہو گئے، لیکن آپ میرے پاس آ کر بیٹھے، میری تیمارداری کی، میری مزار پرسی پوچھی، تو اس آدمی کو مولانا ظفر عثمانی نے کلمہ پڑھایا اور اسی دوران جو ہے اس کی روح جو ہے وہ انتقال کر گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے وہ برحق اور سچ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرما دیا وہ برحق ہے، ادھر سے ادھر تو آسمان اور زمین ہو سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وہ برحق ہے، سچی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بیماری جو ہے کسی دوسرے کو منتقل نہیں ہوتی، کوئی بیماری جو ہے کسی کو نہیں لگ سکتی۔ یہ توہمات، یہ غلط عقائد، یہ رسومات جو ہے یہ کافرانہ ہے، یہ مشرکانہ ہے، یہ کافروں کے اندر ہی موجود تھی۔ یہی خیالات اور رسومات، یہ غلط عقائد جو ہے انہی سے ہماری طرف جو ہے یہ منتقل ہوئے، ہم یہ خیال کرنے لگے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا جس طرح وہ یہ سمجھتے کہ بیماری دوسروں کو لگ جاتی ہے، اس طرح وہ سفر کے مہینوں کو بھی منحوس سمجھتے تھے۔ اس کے اندر جو ہے وہ شادی بیاہ کرنا، اس کے اندر مختلف طرح کی جو ہے ان کے خیالات تھے، وہ اس مہینے کو بھی منحوس سمجھتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام کے تمام مہینے یہ اللہ رب العزت کے لیے ہے، تمام کے تمام دن جو ہے یہ اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہے، کوئی بھی مہینہ جو ہے منحوس نہیں، کوئی سے بھی مہینے کے اندر نحوست نہیں ہے۔
یہ بیماری اور شفا یہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے ہے۔ اگر کسی کو مصیبت آتی ہے، کسی کو نقصان پہنچتا ہے، کسی کو خوشی آتی ہے، غمی آتی ہے، یہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے 12 مہینے بنائے، 4 ان میں سے حرمت والے مہینے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ سفر کے اندر جو ہے کوئی بھی نحوست نہیں، یہ برکت والا مہینہ ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تمام کے تمام مہینے ایک اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہے۔ تو یہ مہینہ ہم جو اس مہینے کے اندر اس عقائد، اس رسومات کو، یہ عقائد ہم نے بھی رکھے ہوئے کہ اس مہینے کے اندر ہم شادی بیاہ نہیں کرتے، کوئی سفر کے اندر نہیں جا سکتا، یہاں تک کہ اس مہینے کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ اس مہینے کے اندر 10 لاکھ بیماریاں جو ہے وہ آتی ہے، اور 10 لاکھ بیماریاں کل ہے، ان میں سے 9,80,000 جو ہے اسی مہینے کے اندر نازل ہوتی ہے۔ اس طرح کے عقائد جو ہے اس مہینے کے اندر رکھے گئے۔ سفر والے مہینے کو جو ہے منحوس سمجھا جاتا ہے، اس کے اندر شادی بیاہ نہیں کی جاتی، خوشی نہیں منائی جاتی، لوگ سفر کو نہیں جاتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر اگر ہم یہ معاملات کر لیں گے، اگر ہم شادی بیاہ کر لیں گے تو اس کے اندر خوشی نہیں رہے گی۔ اسی طرح جو ہے نحوست کے اندر جو ہے وہ خوشی والے دن نہیں ہمیں دیکھنے پڑے گے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہمارے اندر جو ہے یہ غلط عقائد جو ہے یہ کافرانہ عقائد ہے، یہ مشرکانہ عقائد ہے، یہ انہی کے ہاں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب عقائد کی، ان سب چیزوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے ہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے ہمیں اس عقائد سے محفوظ فرمائے، اللہ رب العزت کی ذات ہمیں صحیح ایمان نصیب فرمائے اور ان کافرانہ اور مشرکانہ عقائد سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف۔